ہمارے گاؤں میں ایک فقیر بابا آیا کرتے تھے۔ اس کو بابا قصورہ کے نام سے سب لوگ جانتے تھے۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ وہ جب بھی دروازے پر دستک دیتا تھا تو دستک کے بعد ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا تھا اور زمین پر شہادت کی انگلی سے ایک دائرہ بنا لیا کرتا تھا۔ اس دائرے کو غور سے دیکھنے کے بعد بس ایک ہی بات کہتا تھا کہ اپنے دائرے سے باہر مت نکلو ورنہ اپنی موت آپ مر جاؤ گے، اور پھر رو پڑتے تھے۔ شاید بہت رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا چشمہ خشک ہو چکا تھا، اس لیے آنسو نہیں نکلتے تھے، لیکن ان کی آواز سے درد و کرب محسوس ہوتا تھا اور پھر خاموش ہو جاتا تھا۔ بابا قصورہ کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ مجھے بابا کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ بابا، آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے کہ دائرے سے باہر مت نکلو ورنہ اپنی موت آپ مر جاؤ گے؟ وہ خاموش رہا۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگا، پتر، اپنی عمر سے 100 سال بڑا سوال پوچھ لیا ہے تم نے۔ میں حیران ہو گیا کہ میں نے ایسا کیا پوچھا کہ بابا نے یہ بات کہہ دی ہے۔ میں نے تو بس ان کی بات کی انہی سے وجہ پوچھی تھی۔ بابا کہنے لگے کہ مجھے 20 سال ہو گئے ہیں اس حقیقت کو سمجھانے کی، گھر گھر دستک دیتا ہوں، مگر آج تک کسی نے مجھ سے یہ وجہ ہی نہیں پوچھی کہ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں۔ بس سب اپنے بنائے ہوئے خیالوں کی زندگیوں میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ رشتوں کی جگہ تنہائیوں نے پر کر لی ہے، قربتوں کی جگہ شکایتوں نے لے لی ہے، اپنوں کی جگہ دشمنوں نے سنبھال لی ہے اور فرصت کی جگہ مصروفیت نے۔ پھر کہنے لگے، پتر، جانتے ہو یہ مصروفیت کیا بلا ہوتی ہے؟ میں نے حسب عادت اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، نہیں بابا، کچھ نہیں جانتا۔ کہنے لگے کہ جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور پھر بھی ہمارے پاس خود کو اور دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے وقت نہ ہو۔ مجھے بابا کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ بابا، مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ بابا شاید پہلی دفعہ ان 20 سالوں میں آج مسکرا رہے تھے۔ میری طرف دیکھ کر فرمایا، پتر، جب آپ کو کام سے عشق ہوگا تو آپ مصروف نہیں ہوں گے اور نہ وقت کا پتہ چلے گا، آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے پھر۔ لیکن یہاں تو سب ان منزلوں کے مسافر ہیں جس کی نہ ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا۔ بابا قصورہ فرمانے لگے کہ پتر، میرا بچپن بہت غربت میں گزرا، محنت کر کے پیسہ کمایا، اپنے وقت کا امیر ترین شخص بن گیا، اپنے علاقے کا، لیکن عمارت کے ساتھ ساتھ غرور کی جڑی بوٹیاں بھی اگنے لگیں اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، میں پھسلتا رہا اور اپنی مدار سے نکلتا رہا۔ میرے اندر غرور کیکر کے درخت کی طرح اپنی جڑیں مضبوط کرنے لگا اور ایک کانٹوں کا جنگل بنتا رہا۔ میری زندگی سے رشتے ململ کی چادر کی طرح سرکنے لگے اور میں گلستان سے دشت میں بدلنے لگا۔ پتر، اللہ جتنا رحمت دے کر آزماتا ہے اتنا آزمائش میں نہیں آزماتا۔ اللہ کو ہر حالت میں خوش رکھو، لیکن رحمت کی حالت میں حد سے زیادہ خوش رکھو۔ خوش رکھنے کا بہترین طریقہ شکر ادا کرنا ہے، اور بس۔ پتر، جب میں نے اپنی ساری حدیں عبور کر لیں، اپنے اختیارات سے بڑھنے لگا، اپنی اوقات بھول گیا تھا میں، تو اللہ نے جھٹکا دے کر خزاں کے پتوں کی مانند مجھے پت جھڑ کر دیا۔ اپنی دولت سے اور شہرت سے، عزت سے میں کچھ نہ کر سکا، خالی ہاتھ ہی رہ گیا۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، میرے کندھے پر تھپکی دے کر کہنے لگے، پتر، ہمیشہ ہر کام کو، ہر بات کو اور اپنے آپ کو اختیار میں رکھو۔ سب کچھ اپنی استطاعت کے مطابق کرو۔ اپنی اوقات کبھی نہ بھولنا، عاجزی بھی ہوگی اور خدمت خلق بھی۔ اپنے دائرے سے باہر مت نکلنا ورنہ بابا قصورہ کی طرح بھٹکتے پھرتے رہو گے، نہ اپنے ہوں گے نہ اپنا آپ۔ بابا اٹھ کر چلے گئے، پھر کبھی نہیں آئے ہمارے گاؤں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس سے بھی آپ نے کوئی نہ کوئی سبق ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔